پاکستان پورا اضطراب اور مایوسی میں ہے۔ ووٹ کہیں ڈلتے ہیں نکل کہیں آتے ہیں۔ 1/4 چوتھا حصہ نون لیگ کا ہمیں ووٹر نظر نہیں آیا۔ ورکر ہیں اور ہر پارٹی کے ورکر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ بیج تو لگا ہوا ہے مگر ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ رزلٹ آیا ہے وہ تو ٹوٹلی الٹا آیا ہے، یعنی کہ آپ نے ووٹ گنے ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے نظام کے اوپر نشان بہت بڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات 21 اپریل کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہوئے، جس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ لاہور چونکہ صوبائی دارالحکومت ہے اور ملکی سیاست کا بھی ایک اہم ترین مرکز ہے، اور لاہور کے اہم ترین حلقے PP 147 جو نشست سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے چھوڑی تھی، اس پر ضمنی الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ملک ریاض امیدوار تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے محمد خان مدنی امیدوار تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی محمد خان مدنی کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ان کا یہ چوتھا الیکشن تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہر مشکل ترین الیکشن میں ٹکٹ محمد خان مدنی کو اسی حلقے سے دیا، اور انہوں نے وفاداری کی ایک تاریخ رقم کی اور ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنے موقف نظریے جماعت سے وفاداری سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میں بلا تمہید بات کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کا بےحد شکریہ۔ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، گردوں سے قطار اندر اب بھی، یہ اقبال کا شعر ہے۔ تو آپ نے فضائے بدر پیدا کی، ہم نے آپ کا ویڈیو پیغام بھی سنا، فرشتے کن کی مدد کو اترے؟ فضائے بدر تو آپ نے پیدا کی تھی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ آپ حق گوئی میں ہمیشہ ماشاءاللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں آپ کے چینل کو بھی۔ گزارش ہے کہ میں اور پاکستان پورا اس وقت شدید اضطراب اور مایوسی میں ہے کہ ووٹ کہیں ڈلتے ہیں نکل کہیں آتے ہیں۔ جو یہ پورے پنجاب کا رزلٹ رہا ہے، تقریباً 1/4 چوتھا حصہ بھی ووٹوں کا کل ہم سب نے دیکھا کہ وہ کسی جگہ پر نون لیگ کا ہمیں ووٹر نظر نہیں آیا۔ تقریباً کیمپوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مرجھائے ہوئے تھے، ملے بھی ہم، چونکہ ہم تو ورکر ہیں اور ہر پارٹی کے ورکر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ بیج تو لگا ہوا ہے مگر ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ یہ حالات تھے، اور جب رزلٹ آیا ہے وہ تو ٹوٹلی الٹا آیا ہے۔ ایک میسو سپورٹڈ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کو برے طریقے سے ہرا دیا پورے پنجاب سے، اور ڈبل لیڈ سے وہ جیت گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر اگین، اور اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ آپ نے ووٹ گنے ہی نہیں ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ یو ای ٹی کے اندر جو اندرون شہر لاہور کا اور جو آس پاس کے جو صوبائی قومی اسمبلی کے حلقوں کا پچھلی دفعہ عام انتخابات کی طرح یو ای ٹی کے اندر انہوں نے ان کا رکھا ہوا تھا، اور جس کا ہمیں بڑا اندیشہ تھا کہ پچھلی دفعہ کی طرح ہمیں کینڈیڈیٹس یا ان کے نمائندہ کو بھی گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو جب الیکشن کمپلیٹ ہو گیا 5 بجے، اس وقت تک میں تقریباً فور شور ہو چکا تھا، 110% اللہ کے ہاں سے شکر گزار تھا کہ ہم الیکشن جیت چکے۔ 5 بجے میں RO آفس اس سے پہلے بلکہ پہنچ گیا۔ وہاں پر جو آدھا گھنٹہ میں نے ماحول دیکھا کہ حسب معمول پچھلی دفعہ عام انتخابات کی طرح پورے پنجاب کی پولیس وہاں پر لا کے ظلم ڈایا گیا، اور وہاں پر جو حالات تھے، ماحول تھا، رویہ پولیس کا، آدھے گھنٹے کے بعد مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ ایکشن ری پلے ہو رہا ہے، اور ہم انتخابات سے بھی بھونڈے طریقے سے یہ ہم سے الیکشن چھین رہے ہیں۔ اور وہی ہوا، 12 بجے تک میں موجود رہا۔ الیکشن کے اندر ایک کینڈیڈیٹ کا حق ہوتا ہے قانونی، الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق بھی اور اخلاقی طور پہ بھی، کہ اگر کینڈیڈیٹ ہی خود نہیں جا سکتا RO آفس یا اس کا نمائندہ نہیں جا سکتا تو الیکشن کس چیز کا ہے؟ ہمارے سامنے اگر ہمارے ووٹ نہیں گنے جا رہے یا تھیلے نہیں دیکھے جا رہے، ایک بندے کے آگے تو ہونا چاہیے، مگر کسی قسم کا RO آفس کے اندر گھسنے کا جعلی ایک لیٹر جو ہے وہ RO بنا بھی نہیں سکتا، اور کوئی وہ کر بھی نہیں سکتا کہ آپ کینڈیڈیٹ تک کو آپ اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ کل اجازت نہیں تھی کینڈیڈیٹ کو اندر آنے کی؟ کل نہیں تھی۔ PTI کے کینڈیڈیٹ باہر تھے۔
کینڈیڈیٹ باہر تھے اور ہمارے پاس وہ لیٹر جو انہوں نے پولیس کا جو ایس پی اور ڈی ایس پیز لے کے پھرے تھے، اس کی تصویر ہے لیٹر کی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے سوائے پولنگ کے سٹاف کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا. وہ پولیس والے اسی بنیاد کے اوپر ہمیں کسی کو اندر آنے نہیں دیا گیا. وہ لیٹر کی تصویر ہمارے پاس موجود ہے. 3 صوبائی اسمبلی کے اور 1 قومی اسمبلی کے RO کا مشترکہ لیٹر انہوں نے پولیس والے لے کر پھر رہے تھے. ہم نے اس کی تصویر کھینچی اس لیٹر کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں، اور میڈیا سارا موجود تھا باہر نا، UET کے، اور سب اس چیز کے ایویڈنٹ ہیں کہ یہ جو ہے پاکستان سے اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. لوگ کل سے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں ہے. پاکستان کے نظام کے اوپر جو ہے والیہ نشان بہت بڑا لگ چکا ہے. یہ بہت تکلیف دہ باتیں میں کل سے سن رہا ہوں. اور جب آپ کسی بھی معاشرے میں آپ لوگوں کو اس حد تک مایوس کر دیتے ہیں، اس حد تک تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں ہر طرح سے، تو ہسٹوریکلی بھی ایک نظام ہے یا جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یا تو لوگ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، یا جو اس معاشرے کے لوگ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ جب قانون سے مایوس ہو کر وہ اپنا قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں، یہ انسانی نیچر ہے اور یہ ایک نیکڈ ٹروتھ ہے. تو پھر جو وہ معاشرہ ہے، اللہ نہ کرے، جو ہے وہ انتشار کی طرف، تشدد کی طرف وہ معاشرہ دھکیلا جاتا ہے. آپ اس کو چھوڑیے، آپ ایک بلی بھی تک کا معصوم جانور جو ہے وہ بھی اگر آپ اس کو اتنا تشدد اور اس کو کارنر کر کے آپ لے آئیں تو وہ بھی شیر سے زیادہ خونخوار بننے پہ مجبور ہو جاتی ہے. لہٰذا پاکستان کو اجتماعی طور پہ، میں رات ساری سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور بہت زیادہ میں سوچ رہا ہوں یہ پاکستان تو بہت زیادہ جو ہے دھکیلا جا رہا ہے، دانستہ یا غیر دانستہ بہت زیادہ ڈیڈ اینڈ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے. لہٰذا اس چیز کی بہت ضرورت ہے. یہاں پر ہمیں پتہ ہے اصل اختیار کس کے پاس ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہم محدث بھی ہیں، ہم قاری بھی ہیں، مگر یہ کیا قرآن کے ہم الٹ نہیں چل رہے؟ ہر چیز رونتے جا رہے ہیں. فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کریں تو ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ کام چور کے ساتھ ہے. یہ ہے. دوسرا، نون لیگ نے بہت زیادہ پرفارمنس کی ہے. کیا اپنے والد کی طرح جو انہوں نے ایک عجیب و غریب حرکتیں 2 روپے کی روٹی والے معاملے پہ ہمیں یاد ہے، سستے تندور والا اور یہ وہ سب ہمارے سامنے ہوا تھا. کیا 2 روپے سے 1 روپے کی روٹی کر لی؟ سبزی آدھی ریٹ پہ آ گئی. ہمارا کسان جو ہے وہ اس کے جو 50,000 ہزار اور 70,000 ہزار کے جو ٹیوبل کے بل آ رہے تھے اور وہ کٹا کے ان کو کٹانے پہ مجبور تھے، کیا ان کو سستے قرضے اور بہت زیادہ شاندار ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو گئی؟ کس طرح یہ جیت گئی نون لیگ؟ سب کو پتہ ہے کہ ظلم عظیم پاکستان کے سر روا رکھا گیا. کیا ایک دن میں سارے قرضے اتار دیے انہوں نے؟ کیا ظلم بند ہو گیا؟ دودھ کی نہریں بہہ گئی؟ ہم سب کو پتہ ہے یہ کس طرح کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے، یہ کون ذمہ دار ہے. یہ 2-4 لوگ ذمہ دار ہیں اصل میں. مین یہ تو لوگ ٹاؤٹ ہیں، یہ سامنے جو نظر آتے ہیں یہ تو لوگ اور ہیں. یہ سب عیاں ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان کے محسنوں کے ساتھ پاکستان کے ہیروز کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. 70 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے نشان کے حوالے سے مدنی صاحب بتائیں، کیا کہانی؟ وہ بڑی مضحکہ خیز ہے. ہمیں ہر وہ سازش کا سامنا ہم نے کیا ہے جو کہ ہو سکتا ہے. گندی سیاست کا ہر لوازمات انہوں نے پوری کی ہے. مثلاً پولیس کے ذریعے ہراسمنٹ کرنا، SHOs ہماری ہراسمنٹ کرتے رہے وہاں پر، اور کہ آپ کو تقریر نہ کرنے کی اجازت ہمیں حکم ہے، یہاں تک کرتے رہے. ساتھ SHOs میرے اوپر ڈپیوٹ کر کے اور دھمکاتے رہے مجھے جو ہے پولیس والے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے لیے یہ ہے وہ ہے، یہ نہ کیجیے گا نہیں تو یہ ہو جائے گا. اس لیول تک اتر کے میرے ساتھ اور میری ٹیم کے ساتھ کرتے رہے. دروازے توڑ کے اندر جا کے والداؤں کے ساتھ ورکروں کی ان کو ساتھ بدتمیزی کی، تھپڑ مارے گئے. یہاں تک یہ کیا گیا ہے. یہ کسی ارباب اختیار کے گھر توڑ کے اور اس کی والدہ کو تھپڑ مارا جائے تو کیسا محسوس ہوگا. یہ گزری ہے لوگوں کے اوپر.
اندرونی طور پہ بھی غلاظت اور سازشیں کرنے کی کوشش کی جو ہم نے ناکام کی، اور آخری دن تک بھی ہمارے ساتھ، چونکہ انہی کی وجہ سے جو نشان سارے لڑے تھے گھوڑے کے نشان، اس کی وجہ سے میں تختہ سیاہ پہ لڑنے پہ مجبور تھا۔ پہلے تو ہم پہ ظلم عظیم کیا گیا کہ بلہ ہم سے چھینا گیا، اور پھر جب تختہ سے آیا گھوڑا چھین کے تختہ سے آپ پہ لائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے آخری دن یہ فلیکسیں لگوا دیں، یہ دیکھیں، یہ گھوڑے کے نشان والی لوگوں کو، ووٹروں کو کنفیوز کرنے کے لیے، یہ نون کا کام، اور کس کو فائدہ کس کو تھا جی؟ یہ دیکھیں اس لیول تک کہ گندے جو ہے یہ کام کرتے رہے ہیں وہاں پر، اور کوئی انہوں نے طریقہ کار نہیں چھوڑا۔ میرے پاس یہ بھی اطلاع ہیں انہوں نے ہمارے لوگ جو ہے خریدنے کی کوشش کی، اور خریدے بھی انہوں نے، اور جو ہے ہر طرح کا۔ آپ کا نشان تختہ سے آتا بلیک بورڈ، تو گھوڑے کے نشان کی فلیکسیں نون لیگ نے لگوائیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے ہینڈسم از دیٹ ہینڈسم ڈز، جو فائدہ جس کو تھا یہ تو وہ اسی کا تھا نا۔ دیکھیں میرے تختہ سیاہ پہ نشان پہ ووٹ نہ پڑنے کا کس کو فائدہ تھا؟ یہ نون لیگ کا فائدہ تھا نا، اور یہ انہوں نے ہر وہ گندی سیاست طریقہ کار آزمایا۔ میں آپ کو بتاؤں لمبی لسٹ ہے یہ، مگر میں شارٹلی بتا رہا ہوں کہ جو کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو پرفارمنس ہے، نہ ان کے پاس قوم کا درد ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی ڈیڈ اینڈ پہ آئے ہوئے ہیں اپنی سیاسی مقبولیت کے۔ ان کے جو گڑھ کلیم کرتے تھے، گوال منڈی، زیادہ یہ فلیکسیں انہوں نے ادھر لگائی ہیں جی، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ گوال منڈی اپنا گڑھ کلیم کرتے تھے، اور یہ پچھلے الیکشن میں عام انتخابات میں فارم 45 کے مطابق یہ ہارا ہوا تھا حمزہ شہباز، اس دفعہ بھی یہ ہار رہے تھے، اور ہارے ہیں یہ۔ ملک ریاض نام کا جو بندہ ہے، میں تو کبھی اسے نہیں ملا، نام میری کوئی شناسائی ہے، مگر اس کی شہرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سرکاری عملے کو ملا کے خرید کے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ذاتی جو شادی ہال تھا اس کے اندر پولنگ کا عملہ سارا بلایا، اور جو لوگ گئے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ پولنگ کا سٹاف جو ہے، ٹیچرز وغیرہ، ان کو وہاں پر بلا کے ٹریننگ کروا رہے تھے، اور اس کے بہانے وہ وہاں پر ان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے۔ آج آپ ایک سچ بولتے جائیں، آپ کا سینٹ کا ٹکٹ کن کو انہوں نے رکوایا؟ یہی ایلیمنٹ ہے نا جی، جو کہ پاکستان کی بھاگ گئے ہیں وہ سارے۔ دیکھیں، یہ ایک طبقہ ہے جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی آواز بننے والوں کی، عوام کے دل کی آواز بننے والوں کی کے لیے پرابلمز کرتا ہے۔ یہ ان کے مفادات کو ہٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ نہیں چاہتے، بیرونی قوتیں اور اندرونی قوتیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے غریبوں کے دل کی آواز بننے والے سامنے آئیں، اسمبلیوں میں آئیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر بنے، اور پاکستان اسٹرینتھن ہو، اللہ کی مخلوق کو ریلیف ملے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کہ مختلف جگہ بکھرا ہوا ہے۔ یہ کالی بھیڑیں ہر پارٹی کے اندر ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہر ادارے کے اندر ہیں۔ دے نیڈ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ، اور ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی پوری پارٹی کو، اور نہ پورے ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ، اللہ کی مخلوق اچھی ہے، ان میں سے کمزور ہو سکتے ہیں، لوگ بزدل بھی ہو سکتے ہیں، مگر اکثریت اللہ کی مخلوق اچھی ہوتی ہے۔ ان میں وہ چند فرعون، یزید، اور جو ہے نا وہ میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہے اصل پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت دیرینہ اور نظریاتی رہنما محمد خان مدنی، سابق امیدوار پاکستان تحریک انصاف حلقہ پی پی 147، ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ محمد خان مدنی نے پی پی 147 میں الیکشن لڑا، بڑی جرت کے ساتھ، مشکل ترین حالات میں، ریاستی جبر، تشدد، تمام تر مشکلات کے باوجود اپنی پارٹی کا علم بلند کیا، اپنے نظریے کا علم بلند کیا، اور ایک بار پھر ثابت کیا کہ وفا کرنے والے وفا کر جاتے ہیں، مفاد اٹھانے والے مفاد اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کو ترقی و خوشحالی نصیب ہو۔ عبدالرحمن چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔